اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب شہنشاہ ولایت سرور ارباب امامت باب العلم والحکمت فاتح خیبر و خندق اسد اللہ الغالب علی کل غالب امیر المؤمنین قائد الغر المعجلین یعصوب الدین امام المتقین سید الوسیین اسد اللہ عین اللہ ید اللہ وجہ اللہ اذن اللہ جنب اللہ لسان اللہ رحمت اللہ ولی اللہ مطلوب کل طالب امام علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا وہ طبیبنا وہ حبیبنا وہ کریمنا وہ امامنا وہ ملجانا وہ مغیثنا وہ اولنا وہ اوسطنا وہ آخرنا وہ کلنا حضور جناب ابو القاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخِبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد پر عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم وہ برادران ملت اسلامیہ بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول
گدا یانے دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ اللہ کی رضا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، مومنین کامٹی ناگپور کی محبتیں اور خلوص، یہ ساری چیزیں مشترکہ طور پر جب ایک جگہ جمع ہو گئیں تو میں آپ کے روبرو آ گیا۔ تاخیر کے لیے معذرت چاہتا ہوں، مگر مجھے معلوم ہے کہ یہی وہ قوم ہے جو آج تک انتظار کر رہی ہے۔ کامٹی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا مزاج کیسا ہے۔ کامٹی والے بخوبی جانتے ہیں کہ میں کربلائی ہوں اور کربلائیوں کے بیچ پڑتا ہوں۔ میرا بھی اپنا مزاج ہے کامٹی والوں، میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، ہرملائیوں کے بیچ نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ، یہ ہے کامٹی۔ مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے۔ میں کہتا ہوں جوانوں، یا تو مجھے چھیڑا مت کرو، اور مجھے چھیڑو گے تو پھر میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے حقیر نہ سمجھے ہوس کے کارندے، میرے مزاج میں گر خود سری نہیں ملتی۔ میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا نوکر ہوں، سمندروں کو جہاں نوکری نہیں۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے، جہاں عالم اسلام کے دونوں بازو بیٹھے ہیں، مقصد مجلس حسین یہی ہے، حر کو بلاؤ، ہرمولا کو بھگاؤ، یہی ہے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کامٹی والوں کہ فرش اعضا پہ آنے سے پہلے کوئی شیعہ تھا، فرش اعضا پہ آنے سے پہلے کوئی سنی تھا، مگر جب فرش حسینی پر آ گیا تو اب نہ وہ شیعہ رہا نہ سنی رہا، جو آ گیا وہ حسینی ہو گیا۔ سارے حسینیوں سے میرا خطاب ہے۔ میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن کریم کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے میرے بندو، دیکھو ہم نے تمہاری ہدایت کے واسطے اللہ کی طرف سے دو چیزیں نازل ہوئی ہیں،
چیزیں کیا ہیں؟ نورن و کتاب مبین، ایک نور ہے، دوسری روشن کتاب ہے۔ جو نوجوان موبائل دیکھ رہے ہیں وہ میری طرف دیکھیں، تم جسے بھی موبائل میں دیکھ رہے ہو اس سے زیادہ خوبصورت میں ہوں۔ ویل ڈسپلین ہو کر گفتگو ہو تو پھر ہم لطف آئے۔ توجہ، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے واسطے دو چیزیں نازل ہوئی ہیں، نور اور کتاب۔ اب میں کیا کروں ناگپور والوں کہ کتاب کو نازل ہوئے 1400 سال ہو گئے، مگر 1400 سال بعد بھی آج بھی مسلمانوں میں ایک جماعت موجود ہے، ایک گروپ موجود ہے، کچھ لوگ موجود ہیں، کچھ ملا موجود ہیں۔ دیکھیں میں ملا کہتا ہوں تو آپ حیرت سے دیکھتے ہیں، بھائی ملا اس قوم کے شریف لوگ ہیں، ہمارا شمار خود ملاؤں میں ہوتا ہے، مگر میں کیا کروں جوانوں کہ انہی ملاؤں میں کچھ ایسے منحوس ملا ہیں جو اہل بیت کے بغض میں ملائیت سے کٹ ملا ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی میں کٹ ملا کہوں تو سمجھ جائیے اشارہ کس طرف ہے۔ اب نام مت پوچھئے گا، ہم علی کے ذاکر ہیں، ہم بیمار کے نہیں بیماری کے دشمن ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اللہ کہہ رہا ہے دو چیزیں نازل کی ہیں، نور اور کتاب، مگر 1400 برس کے بعد بھی مسلمانوں میں ایک جماعت موجود ہے جو آج بھی یہ نعرہ لگا رہی ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، دیکھو صرف اللہ کی کتاب کافی ہے۔ بظاہر تو یہ سلوگن بہت اچھا لگتا ہے کہ بھائی کیا اس میں برائی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے، مگر اس کے پس پردہ یہ ملت مسلمہ کے جوانوں کے ذہنوں میں ایک اثر ڈالنا چاہتے ہیں، ایک خاص تاثر دینا چاہتے ہیں۔ وہ تاثر کیا ہے کہ دیکھو صرف کتاب کافی ہے۔ کیا مطلب؟ نہ نبیوں کی ضرورت، نہ رسولوں کی ضرورت، نہ ولیوں کی ضرورت، نہ اماموں کی ضرورت، نہ علماء کی ضرورت، نہ مجتہدین کی ضرورت، نہ محدثین کی ضرورت، نہ مراجع کی ضرورت، صرف کتاب پڑھو، کتاب کافی ہے۔ اب میں یہ سوال کر رہا ہوں ناگپور کے جوانوں سے کہ آج جو یہ سعودیہ سے لے کر سہارنپور تک نعرہ لگ رہا ہے کتاب کافی ہے، تو مجھے یہ بتاؤ مسلمانوں یہ کتاب ہے کس کی؟ پوری توجہ میرے ساتھ۔ تو ہر مسلمان شیعہ ہو یا سنی ہر کوئی مجھے جواب دے گا مولانا کتاب اللہ کی ہے۔ اب میں پیریلل کویسچن کروں گا، جواب آپ دیں گے تاکہ نتیجہ بھی آپ نکالیں۔ میرے ساتھ بولنا، کتاب کس کی ہے؟ قرآن کس نے بھیجا؟ بھائی بولو میری جان، آج کے زمانے میں لوگ شیطان کا نام شرما کر نہیں لیتے، آپ رحمان کا نام شرما کر لے رہے ہو۔ میرے ساتھ ساتھ بولو تاکہ نتیجہ تم نکالنا۔ کتاب کس نے بھیجی؟ قرآن کس نے بھیجا؟ توریت کس نے اتارا؟ زبور کس نے بھیجا؟ انجیل کس نے نازل کیا؟ نبیوں کو کس نے بھیجا؟ ولیوں کو کس نے بھیجا؟ رسولوں کو کس نے بھیجا؟ اماموں کو کس نے بھیجا؟ شریعت کس نے بھیجی؟ دین کس نے بھیجا؟ قانون کس نے بھیجا؟ احکام کس نے بھیجا؟ اچھا جنت کس نے بنائی؟ کوثر کس نے بنایا؟ آسمان کس نے سجایا؟ زمین کس نے بچھایا؟ ارے میں جملہ بدل کر کہہ دوں، آسمانوں کو بلندی کس نے عطا کی؟ سورج کو روشنی کس نے عطا کی؟ زمین کو پستی کس نے عطا کی؟ چاند کو چاندنی کس نے عطا کی؟ اللہ نے۔ سورج کو روشنی کس نے دی؟ اللہ نے۔ چاند کو چاندنی کس نے دی؟ اللہ نے۔ موجوں کو روانی کس نے دی؟ اللہ نے۔ دریاؤں کو طغیانی کس نے دی؟ اللہ نے۔ ہواؤں کو آوارگی کس نے دی؟ اللہ نے۔ پھولوں کو مہک کس نے دی؟ اللہ نے۔ تاروں کو چمک کس نے دی؟ اللہ نے۔ موجوں کو روانی کس نے دی؟ اللہ نے۔ زلیخا کو جوانی کس نے دی؟ اللہ نے۔ آدم کو علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ موسیٰ کو ہیبت کس نے دی؟ اللہ نے۔ عیسیٰ کو زہد کس نے دی؟ اللہ نے۔ نوح کو تقوی کس نے دیا؟ اللہ نے۔ موسیٰ کو جلال کس نے دیا؟ اللہ نے۔ یوسف کو جمال کس نے دیا؟ اللہ نے۔ محمد کو کمال کس نے دیا؟ اللہ نے۔ ارے نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ اللہ کے لیے۔ روزہ کس کے لیے رکھتے ہو؟ اللہ کے لیے۔ سجدہ کس کے
کے لیے. حج میں کس کے لیے جاتے ہو؟ اللہ کے لیے. میرے سمجھ میں ایک بات آ گئی، نبیوں کو اللہ نے بھیجا، رسولوں کو اللہ نے بھیجا، ولیوں کو اللہ نے بھیجا، اماموں کو اللہ نے بھیجا، قرآن اللہ نے اتارا، توریت اللہ نے نازل کیا، زبور اللہ نے بھیجا، انجیل اللہ نے بھیجا. میں نے کہا مسلمانوں میرے سمجھ میں بات آ گئی، دین اللہ کا، شریعت اللہ کی، کعبہ اللہ کا، قرآن اللہ کا، گھر اللہ کا، اسلام اللہ کا، انبیاء اللہ کے، ملائکہ اللہ کے. میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی نا. جب سب کچھ اللہ کا ہے تو بات بھی اللہ کی چلے گی، ملا کی نہیں چلے گی. میرے ساتھ بولنا بھائی. یہ مائک والا کچھ گڑبڑ کر رہا ہے. میں اپنی آواز بڑھا رہا ہوں، یہ چپکے سے سلو کر رہا ہے. اس کو بتاؤ کہ میری تقریر سے کسی کا باکس نہیں پھٹتا، صرف منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. یا تو اپنا مائک بچا لے یا میں اپنا گلا بچا لوں. ہو تو گیا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. بڑھاؤ بڑھیے، بڑھاؤ. پوری توجہ عزیزان گرامی. سب کچھ اللہ کا ہے تو بات بھی اللہ کی چلے گی، ملا کی نہیں چلے گی. میں نے کہا اللہ ملا کہہ رہا ہے کتاب کافی، تو کیا کہتا ہے پروردگار؟ اللہ نے کہا میں نے تو کتاب میں ہی بتا دیا، کتاب سے پہلے نور کو بھیجا ہے، اس لیے کہ جب تک نور نہ آ جائے کتاب آ نہیں سکتی. یا جملہ بدل کر کہہ دوں، جب تک نور سمجھ میں نہ آ جائے کتاب سمجھ میں نہیں آ سکتی. اس لیے کہ یہ کوئی بندوں کی لکھی ہوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ مرزا غالب کی غزلوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ علامہ اقبال کے نظموں کی کلیات نہیں ہے، یہ ولیم شیکسپیئر کی پوئٹری نہیں ہے، یہ لینن اور کارل مارکس کی تھیوری نہیں ہے. میں نے کہا پروردگار تو ہی بتا دے اس کتاب کی عظمت کیا ہے، اس کتاب کا مقام کیا ہے، اس کتاب کا رتبہ کیا ہے، اس کتاب کا مرتبہ کیا ہے، اس کتاب کا وزن کیا ہے، تاکہ ہمارے سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ جب کتاب اتنی بلند ہے تو اللہ جانے صاحب کتاب کتنا بلند ہوگا. تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے لو انزلنا القرآن، دیکھو اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ کے سینے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ قرآن کا وزن اٹھا پاتا، قرآن کا وزن برداشت کر پاتا. کیا ہوتا کہ قرآن کا سینہ، پہاڑ کا سینہ پھٹ جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. قرآن اگر پہاڑ پر اترتا پہاڑ کا سینہ پھٹ جاتا. مسلمانوں اپنے نبی کی عظمت کا اندازہ لگانا کہ جس قرآن کا وزن پہاڑ نہ اٹھا سکا اللہ نے اس قرآن کو محمد کے سینے پر اتارا. اب میری طرف عزیزان گرامی، اللہ جانے اس سینے کا وزن کیا ہوگا. ارے جس قرآن کا وزن پہاڑ نہ اٹھا سکا اللہ جانے ذات مصطفیٰ کا وزن کیا ہوگا جس نے اپنے سینے پر قرآن اٹھایا. تو مولویوں یہ بھی اندازہ لگاؤ کہ اللہ جانے اس آغوش ابو طالب کا وزن کیا ہوگا جس نے محمد کو اٹھایا. اللہ جانے اس آغوش ابو طالب کا وزن کیا ہوگا. بھائی تھوڑا ساؤنڈ بڑھا دے میری جان، مجھ سے بھی کچھ لے لینا، بڑھا دے بھائی. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. دیکھیں آپ بھی سوچتے ہوں گے بڑا نخرے والا خطیب ہے. دیکھو جب پالنے والا بڑا ہوتا ہے نا تو پلنے والوں کے نخرے بڑھ جاتے ہیں.
اور ظاہر بات ہے یہ گلا ہے جنید بھائی، مشین تو نہیں ہے. مہینوں مہینوں بولنے کے بعد آج بھی بول رہا ہوں تو یہ صرف بی بی زہرا کا صدقہ ہے. ورنہ ہر مجلس کے بعد سوچتا ہوں کہ گلا ہی نہیں بچا، کل کیا پڑھوں گا. بی بی پھر بلواتی ہیں، پھر بلواتی ہیں، پھر بلواتی ہیں. یہ اس منبر کا معجزہ ہے. تو عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہم نے دو چیزوں کو نازل کیا، کتاب اور اس سے پہلے ہم نے نور کو بھیجا. اچھا، کتاب کے موضوع پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، سب متفق ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. اختلاف کس موضوع پر ہوتا ہے مسلمانوں؟ نور کے موضوع پر. بحث ہوتی ہے نور کے عنوان پر کہ نور کون ہے. اگر یہاں مولوی حضرات آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی تائید کریں گے. حالانکہ نور کے عنوان پر مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. وجہ یہ ہے کہ جب میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا، تو میرے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. یعنی مجھے جملہ کہنے دو، زمین نہ تھی نبی کا نور تھا، آسمان نہ تھا نبی کا نور تھا، فرشتے نہ تھے نبی کا نور تھا، انبیاء نہ تھے نبی کا نور تھا، جنت نہ تھی نبی کا نور تھا، کوثر نہ تھا نبی کا نور تھا. آدمی کی اوقات کیا ہے؟ تیرا باپ آدم نہ تھا نبی کا نور تھا، کتابیں نہ تھی نبی کا نور تھا، الفاظ نہ تھے نبی کا نور تھا، حروف نہ تھے نبی کا نور تھا. رضوان بھائی جوان پوچھنے لگا کہ پھر کیا تھا؟ میں نے کہا سن، جب لفظ تھا خود نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا. سننا آخری آدمی تک، میرے نبی کا نور تھا. تو بھائی جب نبی نے خود کہہ دیا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، تو اب تو مسلمانوں میں اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ تو ہم مسلمانوں کے لیے فخر کا مقام ہے نا، پراؤڈ کا مقام ہے نا. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم سینہ تان کر یہ کہتے کہ اللہ نے 1,24,000 نبیوں میں 1,23,999 انبیاء میں صرف ہمارے نبی کو اللہ نے نور سے پیدا کیا. تو میں بیٹھے بیٹھے سوچتا تھا ناگپور والوں، آخر وہ کیسے منحوس ملا ہیں کہ جو اپنے نبی کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں. میرے نبی کے نور ہونے کا انکار ہندوؤں نے نہیں کیا، سکھوں نے نہیں کیا، عیسائیوں نے نہیں کیا، مسلمان ملاؤں نے کیا. تو میں سوچتا تھا کہ یہ کیسے منحوس امتی ہیں جو اپنے نبی کی ہی عظمت کا انکار کرتے ہیں. نہیں پہنچا ناگپور. ایک مثال دے دوں بھائی، میرے بابا ڈاکٹر ہیں، میرے بابا کے 3 بیٹے، 3 میں سے ہم 2 بھائی 2 بیٹے. ہم سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہمارا باپ ڈاکٹر ہے، مگر جو تیسرے نمبر کا بیٹا ہے، نہیں پہنچا ناگپور، جو 3 نمبر کا بیٹا ہے، ہائے ہائے، وہ یہ نہیں مانتا کہ اس کا باپ ڈاکٹر ہے. تو نوجوان کہیں گے نا یہ 3 نمبر والا کتنا حرام خور ہے. ہائے ہائے ہائے، نعرہ حیدری. نوجوان کہیں گے نا یہ 3 نمبر کا بیٹا کتنا حرام خور ہے کہ اپنے باپ کی ہی عظمت کا انکار کرتا ہے. تو مجھے حق ہے یہ کہنے کا کہ وہ مولوی کتنا منحوس ہے جو اپنے نبی کے نور ہونے کا انکار کرتا ہے. میرے سمجھ میں بات نہیں آتی تھی. بات تب آئی جب میں نے پوری حدیث پڑھی. اگر نبی صرف یہ کہہ کر رک جاتے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ نوری، تو شاید ہر مولوی محمد کو نور مان لیتا. مگر میں کیا کروں کہ ملاؤں کے گلے میں بھی آج تک بنی امیہ کی ہڈی اٹکی ہوئی ہے. پھنس گیا ملا.
اگر نبی صرف یہ کہہ کر رکتے کہ میں نور ہوں تو شاید سب مان لیتے، مگر نبی نے آگے بڑھ کے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ یہ ملا جو نبی کے نور ہونے کا انکار کرتا ہے، یہ نبی کے بغض میں نہیں، علی کے بغض میں۔ سب مل کر بڑھاؤ یار، ساؤنڈ بڑھاؤ بھائی میرے، تم صرف ہاتھ رکھ رہے ہو، بڑھاؤ بڑھاؤ میرے بھائی، منہ کیا دیکھ، سب مل کر نعرہ حیدری۔ اب بات سمجھ میں آئی، یہاں مسئلہ فرقے کا نہیں ہے، مسئلہ ہے بغض کا، ٹھیک ہے چھوڑ دینا۔ اگر نبی صرف یہ کہتے کہ میں نور ہوں تو شاید ہر کس و ناکس نبی کو نور مان لیتا، مگر پھنس گیا ملا، اور برا پھنسا، اور نہیں پھنستا تو پھر ہم تو بیٹھے ہی ہیں۔ اگر نبی صرف یہ کہتے کہ میں نور ہوں ہر کوئی مان لیتا، مگر نبی نے آگے بڑھ کر کہا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ اب پھنس گیا ملا کہ اگر نبی کو نور مانا تو علی کو بھی نور ماننا پڑے گا۔ اچھا بھائی، میں آج سے تقریباً 9 یا 10 سال قبل جھارکھنڈ میں ایک جگہ ہے ڈالٹن گنج، جنید بھائی وہاں میری تقریر ہو رہی تھی، اس کے قریب بستی میں، اسی نور کے عنوان پہ میں تقریر کر رہا تھا، اور تقریر کرتے کرتے میں نے یہ حدیث پڑھی، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور واحد۔ اب میری تقریر ختم ہوئی، دعا بھی تمام ہو گئی، جب دعا تمام ہو گئی تو وہاں کے مسجد کے جو لوکل امام تھے، ہائے ہائے نہیں پہنچے آپ، لوکل امام، اب تم پوچھو گے مجھ سے تو پھر اسپیشل امام بھی کوئی ہوتا ہے؟ ہاں میری جان، لوکل بھی ہوتا ہے، اسپیشل بھی ہوتا ہے۔ لوکل امام وہ ہوتا ہے جسے ملا امام بناتا ہے، اسپیشل امام وہ ہوتا ہے جسے اللہ امام بناتا ہے۔ سب مل کر اس مسجد کا لوکل امام آ گیا، اور آنے کے بعد اس نے ہاتھ میں مائک لیا، اور مائک لے کر کہنے لگا ابھی تک آپ نے نیوکلیئر بم نہیں لگایا ہے، اب آپ لگائیں گے انشاءاللہ۔ کہنے لگا یہ جو ابھی مولانا شبیر وارسی صاحب نے حدیث پڑھی ہے، روایت پڑھی ہے، میں اور علی ایک نور سے ہیں، نبی نے فرمایا، کہنے لگے اس کی ایک کو دلیل نہیں ہے۔ ہاں یہی ہے رضوان بھائی، جھارکھنڈی لہجے میں کہا اس کی ایک کو دلیل نہیں ہے۔ ناگپور کے جوانوں، یا تو اس کی قسمت خراب تھی کہ میں اسٹیج سے اترا نہیں تھا، یا میرے بادشاہ کو مجھ سے نوکر سے جواب دلوانا تھا۔ میں نے مائک لیا اور مائک لے کر کہا ایک کو چھوڑو، اگر 7 دلیل ابھی نہ دی تو مولویت چھوڑ دوں گا۔ پہلی دلیل میرے جو سنی بھائی ہیں وہ بھی نوٹ کریں۔ پہلی دلیل،
والجماعت کے فقہ کے 4 امام ہیں ائمہ اربعہ. اس میں ایک بہت بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل کا، جن سے حنبلی مسلک چلا ہے. اور دیکھو ہم علی کے چاہنے والے، ہم امام احمد بن حنبل کی بڑی تعظیم کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ سنیوں کے فقہ کا پہلا امام ہے جس نے مولا علی کا نام خلافت راشدہ کی فہرست میں شامل کیا، جس نے یہ تسلیم کیا کہ علی خلیفہ راشد ہیں، ورنہ ان سے پہلے تمام مسلمان اور اہل سنت جہالت کے اس دلدل میں دھسے ہوئے تھے کہ وہ علی کو خلیفہ راشد نہیں مانتے تھے. امام احمد بن حنبل نے پہلی مرتبہ علی کا نام خلافت راشدہ کی فہرست میں شامل کیا، اور ہم علی والے ان کا اور زیادہ احترام اس لیے کرتے ہیں کہ یہی سنیوں کے فقہ کا پہلا امام ہے احمد بن حنبل، جس نے پہلی مرتبہ یزید کو ڈکلیئر کافر کہا، خود بھی یزید پر لعنت کی اور لعنت کرنے کا حکم کیا. بھائی آپ بھی میرا امتحان لینا چاہتے ہو؟ چلو ایک واقعہ ہی سنا دیتا ہوں ان کا. امام احمد بن حنبل کا بیٹا تھا جس کا نام ہے عبداللہ. عبداللہ نے ایک مرتبہ اپنے بابا احمد بن حنبل سے کہا کہ اے بابا، مجھے 20 بڑے صحابہ کا نام لکھائیے جو سب سے افضل ہیں. 20 بڑے صحابہ کا نام لکھوائیے. امام احمد بن حنبل نے 20 صحابہ کا نام لکھوایا، مگر اس نے کہیں پر بھی علی کا نام نہیں لکھوایا. تو بیٹا پریشان ہو گیا. عبداللہ کہنے لگا بابا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے دل میں مولا علی کا اتنا بغض ہے. آپ نے مجھے 20 صحابہ کا نام لکھوایا مگر علی کا نام نہیں لکھوایا. امام احمد بن حنبل نے مسکرا کر بیٹے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا، میرے بیٹے، تو نے مجھ سے صحابہ کا نام پوچھا تھا، اہل بیت کا نام نہیں پوچھا. میں نے کہا سنو، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں لکھا. امام احمد بن حنبل سے لے کر اسے امام طبرانی نے، صاحب معجم الکبیر، صاحب معجم الاوسط نے اپنی مستند کتاب میں اس حدیث کو لکھا. امام طبرانی سے لے کر امام جوینی تک صاحب فرائض السمتین نے اس روایت کو لکھا. امام جوینی سے لے کر امام حاکم نیشاپوری، صاحب المستدرک علی الصحیحین نے اپنی مستند کتاب میں اس حدیث کو لکھا. امام حاکم نیشاپوری سے لے کر عبید اللہ امرتسری، صاحب ارجح المطالب نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھا. امام عبید اللہ امرتسری سے لے کر امام خوارزمی نے اسے اپنی کتاب میں لکھا. امام خوارزمی سے لے کر سید علی حمدانی تک، سید علی حمدانی سے لے کر شیخ سلیمان حنفی قندوزی تک، شیخ سلیمان حنفی قندوزی سے لے کر ملا صالح کشفی السنی الحنفی الترمذی تک، سب نے اس حدیث کو اپنی مستند کتابوں میں لکھا. اب میں نے مولوی کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہا، مولوی صاحب تمہاری عمر کیا ہے؟ توجہ میری جان ناگپور والو، اگر میں اس مجمع سے سوال کروں کہ آج کے زمانے میں لوگوں کی ایوریج ایج کتنی ہے، ایوریج عمر کتنی ہے، لوگ کتنے سال جی رہے ہیں، تو ہر آدمی کہے گا مولانا ایوریج ایج ہے 60 سال. اگر کوئی 60 سال جی گیا تو جی گیا، ورنہ لوگوں کو جوانی میں موت آ رہی ہے، جوانوں کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے. کوئی 60 سال کھینچ تان کے جی گیا تو جی گیا، ورنہ آج ہر چیز میں ملاوٹ ہے. ہوا میں ملاوٹ، تیل میں ملاوٹ، کھانے میں ملاوٹ، مسالے میں ملاوٹ، سبزی میں ملاوٹ، پھل میں ملاوٹ. ارے حیرت کی بات کیا ہے، جب مولویوں نے حدیثوں میں ملاوٹ کر دی، روایتوں میں ملاوٹ کر دی، دین میں ملاوٹ کر دیا، تو بھائی کھانوں میں، اناج میں ملاوٹ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. میں نے کہا 60 سال میں
14 سال تیرے بچپنے میں گزر گئے, 26 سال تیری جوانی میں گزر گئی, 20 سال تیرے بڑھاپے میں گزر گئے. میں نے کہا 14 سال کا بچپنا, 26 سال کی جوانی اور 20 سال کا بڑھاپا لے کر اس علی کی ولایت مٹانے چلا ہے جو تیرے باپ آدم سے بھی پہلے تھا. نعرہ حیدری. اس علی کا ذکر مٹانے چلا ہے جو تیرے بابا آدم سے بھی پہلے تھا. امام احمد بن حنبل اس الفاظ کے ساتھ روایت لکھتے ہیں فضائل الصحابہ میں کہ نبی نے فرمایا اللہ نے میرے اور علی کے نور کو آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے پیدا کیا. یعنی ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے تھے, اللہ نے علی کا نور پیدا کیا آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے. یعنی پھر میں وہی جملہ جو دہراؤں گا, جنت نہ تھی علی تھا, کوثر نہ تھا علی تھا, زمین نہ تھی علی تھا, آسمان نہ تھے علی تھا, جبریل نہ تھا علی تھا, فطرس نہ تھا علی تھا, فرشتے نہ تھے علی تھا, کتابیں نہ تھی علی تھا, الفاظ نہ تھے علی تھا, حروف نہ تھے علی تھا. ارے میرے سنی بھائی بھی بیٹھے ہیں, آپ کے بزرگوں کے درگاہوں میں, ولیوں کی درگاہوں میں آج بھی ایک ہی نعرہ لگتا ہے دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر, دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر. تو ملا تانا دیتا ہے کہ علی کا پہلا نمبر نہ کہو, علی کا چوتھا نمبر ہے. آج ناگپور سے جواب دے رہا ہوں, مولوی یہ بحث کرنا بند کر کہ علی کا پہلا نمبر یا علی کا چوتھا نمبر. وجہ یہ ہے کہ نمبر نہ تھا, علی تھا. کیا خیال ہے جوانوں, پڑھوں یا چھوڑوں؟ علی اعداد و شمار میں نہیں آتا. یہ بحث کرنا بند کر, نمبر کون سا؟ ارے نمبر نہ تھا, علی تھا. علی نمبروں کا محتاج نہیں ہے. تو پتا کیا چلا کہ یہ وہ نور ہیں جو انسانیت کے ہدایت کے واسطے آئے. نبی کے علی کے نور ہونے کا انکار کرتا ہے. اچھا جلسوں میں آ کے شعر بھی پڑھتا ہے نا؟ کیا شعر پڑھتا ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اور پھر انکار کرے گا. اس سے پوچھو کہ یہ شعر جو پڑھ رہا ہے دل سے پڑھ رہا ہے یا پبلک کو بے وقوف بنا رہا ہے؟ پیسے بٹورنے کے لیے پڑھ رہا ہے. ورنہ انصاف سے بتاؤ میرے سنی بھائیوں کہ جس گھر کے بچے نور ہوں ان بچوں کا باپ نور نہیں ہوگا. علی تب سے ہے جب سے تیرا باپ نہ تھا. دیکھو میری فلائٹ مس ہو گئی تھی مگر دوسری فلائٹ پکڑ کے آیا. پتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ناگپور میں ایک لیپ ٹاپ بابا کا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا ہے. جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام. ان کے لیپ ٹاپ میں وائرس آ گیا ہے اور ہم اینٹی وائرس لے کر آئے ہیں. جو چیلنج میں نے سنبھل میں کیا تھا
آج وہ چیلنج ناگپور میں دہرا رہا ہوں تاکہ یا تو اس کا لیپ ٹاپ مکمل خراب ہو جائے یا مکمل صحیح ہو جائے. شبیر وارسی ناگپور میں پھر یہ اعلان کر رہا ہے, شیعہ سنی سارے بھائیوں سنو, میں وہی پڑھتا ہوں جو پڑھ کر آتا ہوں, سننا آخری آدمی تک. مجھے رسول اللہ کی کوئی ایک حدیث بھی دکھا دو, شیعہ نہیں سنی کتابوں سے, کہ اللہ کے رسول نے مولا علی کے علاوہ کسی کو بھی صدیق اکبر کہا ہو تو میں مولویت چھوڑ دوں گا. چیلنج ہے میرا. چیلنج ہے, مولا علی کے علاوہ پھٹی کتاب میں جعلی روایت ہی صحیح, ضعیف روایت, موضوع روایت دکھا دو کہ علی کے علاوہ کسی کو کہا ہو صدیق الاکبر, چھوڑ دوں گا مولویت. میرے پاس, میرے جیسے طالب علم کے پاس, اور میری وہ تقریر ریکارڈ ہے یوٹیوب میں, 43 کتابوں کا میں نے حوالہ دیا, 43, اور اس وقت کے اہل سنت کے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں. جب آج کا مولوی تو مولوی اس کا دادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا. 43 اللہ کے رسول, اس کے راوی ہے حضرت سلمان فارسی, ابو ذر غفاری, اور خود مولا علی اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا یا علی انت صدیق الاکبر, اے علی آپ صدیق اکبر ہیں. سنیے گا, جھول کہاں پیدا ہوا. میرے سنی بھائی بیٹھے ہیں نا سب, جو بول رہا ہوں ریکارڈ میں بول رہا ہوں, یہ لائف چل رہا ہے, کچا پلیئر نہیں ہے شبیر وارسی. آن ریکارڈ بول رہا ہوں, سنو جھول کہاں ہوا. یہ ملا اتنا منحوس ہے کہ جب عربی عبارت پر زور نہیں چلتا تو پھر ترجمے میں ڈنڈی مارنے لگتا ہے. اس لیے کہ جانتا ہے مسلمانوں کی اکثریت عربی سے نابلد ہے. ہمارے شہر میں ایک عرب کا شیخ آیا, وہ ایک بہاری سے عربی میں ایڈریس پتہ پوچھنے لگا. اب وہ بیچارہ بہاری صحیح سے لکھنؤ کی اردو نہ جانے, وہ عرب کی عربی کیا سمجھے, وہ خاموش چہرہ دیکھ رہا, اور وہ عرب جو ہے غصے میں اسے ڈانٹنے لگا اور کچھ برا بھلا کہنے لگا, اور وہ ہمارا بہاری بابو بھی سر کھجلا کے کہنے لگا سبحان اللہ. اللہ جانے اس نے کیا سمجھا ہے. تو جب عربی عبارت پر زور نہیں چلتا تو ترجمے میں ڈنڈی مارتا ہے. جیسے من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا, یہ ہے حدیث متواتر. جانتے ہیں آپ حدیث کا اسٹیٹس ہوتا ہے, سب سے لو اسٹیٹس کی حدیث ہے ضعیف. ضعیف کے اوپر جو حدیث کا اسٹیٹس ہے وہ ہے حسن لذاتہ, حسن لغیرہ. اس کے اوپر جو حدیث کا اسٹیٹس ہے وہ ہے حسن لذاتہ. اس کے اوپر جو حدیث کا اسٹیٹس ہے وہ ہے صحیح لغیرہ. اس کے اوپر جو حدیث کا اسٹیٹس ہے وہ ہے صحیح لذاتہ. اس کے اوپر جو حدیث کا اسٹیٹس ہے وہ ہے حدیث مشہور. اور سب سے ہائی اسٹیٹس کی جو حدیث ہے وہ ہے حدیث متواتر. اور متواتر حدیث کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے, کفر ہوتا ہے. اور یہ جو غدیر کی حدیث ہے یہ ہے حدیث متواتر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے وہ صرف منافق نہیں کافر بھی ہوتا ہے. حدیث متواتر ہے جیسے حدیث ثقلین, انی تارک فیکم الثقلین, کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. حدیث متواتر ہے, انکار کفر ہے. تو اب کیا کرے, پھنس گیا.
علی کو مولا ماننا پڑے گا. تو کیا کیا؟ ترجمے میں جھول. بولے مولا کے معنی دوست ہیں. اچھا منحوس، نبی تیرا دوست ہے؟ پوری حدیث پڑھ منحوس. نبی نے صرف یہ نہیں کہا کہ علی مولا ہے، نبی نے کہا جس کا میں مولا ہوں. اب جا کر تلاش کر نبی کس کا مولا ہے. تو نبی کیا امت کا دوست ہے، فرینڈ ہے؟ نہیں، نبی سردار ہے امت کا. اس کا مطلب یہ ہے نبی کہہ رہے ہیں جس کا میں سردار ہوں، علی اس کا سردار ہے. اب یہ جو حدیث ہے، یا علی انت صدیق الاکبر، اے علی آپ صدیق اکبر ہیں. اب عربی عبارت پر زور نہیں چلا. کیا کیا؟ ترجمے میں ڈنڈی ماری. اس کتاب کا، اس حدیث کو امام طبرانی نے اپنی مستند کتاب معجم الکبیر میں لکھا. المعجم الکبیر میں جو عربی کتاب ہے، اس میں آج تک یہی حدیث موجود ہے، یا علی انت صدیق الاکبر. مگر اس عربی کتاب کا پاکستان کے ایک منحوس مولوی شفیق الرحمان قادری نے اس کا اردو ترجمہ کیا، اور اردو ترجمے میں مولا علی کا نام ہٹا کر حضرت ابوبکر کا نام ڈال دیا. چھول دیکھو. اور سنو، دوسری کتاب امام حاکم نیشاپوری کی المستدرک علی الصحیحین قبلہ، عربی کتاب میں یہی حدیث موجود ہے. اس کا ترجمہ ہندوستان میں ہوا. اس کا ترجمہ ہندوستان میں جس نے کیا، پاکستان والے نے تو نام بدلا. اس منحوس نے جس نے ہندوستان میں ترجمہ کیا، اس میں حدیث ہی نکال دی. چیک کر لو، ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں، جاؤ ابھی جا کر چیک کرنا. تفسیر در منصور کس کی تفسیر ہے پتہ ہے؟ اہل سنت کی. تفسیر طبری کے علاوہ سب سے بڑی تفسیر ہے. اس کے رائٹر کون ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی، اہل سنت کا ٹاپ کا مفسر. انہوں نے اپنی کتاب میں حضرت آدم کی دعا لکھی. کیا دعا؟ کہ اللہ سے کیا کلمات کہہ کر حضرت آدم نے توبہ کی. انہوں نے لکھا کہ حضرت آدم نے کہا اللہم انی اسألوک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. جاؤ جا کر اس کی جو پی ڈی ایف آتی ہے، پی ڈی ایف سمجھ لیے، آن لائن جو ڈاؤن لوڈ کرتے ہو کتاب، اس کی پی ڈی ایف اٹھا کر دیکھو. جس پیج میں یہ دعا لکھی ہے، مولوی نے وہ پیج ہی غائب کر دیا. میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ پیج ہی غائب کر دیا. اکثر مدرسوں سے میرے تو بہت سے سنی طلباء نے شکایت کی کہ جب ہمیں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے تو جن پیجز میں اہل بیت کے مناقب اور فضائل ہوتے ہیں، مولوی وہ 2 پیج ہٹا دیتا ہے اور سٹا کے پیج پلٹ دیتا ہے. یہ سمجھو کہ تمہیں اہل البیت سے کتنے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا آپ سنو، جو جواب دینا ہے تو لیپ ٹاپ یا تو اس کا ٹھیک ہو جائے گا. دوسرا ایک مفتی ہے، میں تو اس کو مفتی برباد کہتا ہوں، اس لیے کہ اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے. سب سے بڑا تماشا کیا ہے معلوم ہے؟ ایک پیترا ہے ان ملاؤں کے پاس کہ جو بھی ذکر علی کرے یا علی کی شان میں حدیث لکھے یا کتاب لکھے، اسے فوراً رافضی کہہ دو، اس پہ رافضیت کا تھپا لگا دو. جب میں نے یہ حدیث سنبل سے بیان کی تو اس مفتی برباد نے کہا کہ اس کے 2 راوی ہیں، اور اس 2 راوی کو ایک اس نے کہا عباد بن عبداللہ اور ایک عبید اللہ. وہ کہتا ہے یہ 2 راوی کو حافظ ذہبی کون ہے؟ یہ جرح و تعدیل جو جانتے ہیں اسماء و رجال کے بارے میں، جو حدیثوں میں جرح کرتے ہیں، اس حافظ ذہبی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس کے یہ 2 راوی شیعہ ہیں اور جھوٹے ہیں. اور اس نے کیا
دیکھیں منحوست کیسے پھیلاتے ہیں یہ. کہنے لگا کہ حافظ ذہبی وہ جرح و تعدیل کا امام ہے کہ جس کے جرح کو شیعہ حضرات بھی مانتے ہیں. سب سے بڑا جھوٹ. میں تمام شیعوں کی نمائندگی کر کے اس منبر سے کہہ رہا ہوں, تمام شیعہ علماء یہ مانتے ہیں کہ حافظ ذہبی ناسبی تھا. ناسبی یعنی اس کے دل میں اہل البیت کا بغض تھا. اس نے زیادہ تر انہی روایتوں میں جرح کیا ہے کہ جو روایتیں اہل بیت کی شان میں وارد ہوئے. اور دیکھو جرح میرے سنی بھائیو سننا, میں تمہیں زیادہ جرح و تعدیل ابھی پڑھا نہیں رہا ہوں, موٹی موٹی بات سمجھا رہا ہوں. جرح و تعدیل میں دو چیز ہوتی ہے. ایک جرح ہوتا ہے مفسر, ایک جرح ہوتا ہے غیر مفسر. مفسر یعنی وہ جرح جو دلیل کے ساتھ کیا جائے. مثلا اگر کسی محدث نے کہا کہ فلاں راوی جھوٹا ہے تو وہ ثابت بھی کرے گا کہ کیسے جھوٹا ہے, اس کو ثابت کرنا پڑے گا. اسے کہتے ہیں مفسر جرح. غیر مفسر جرح وہ ہے کہ لکھ دیا جھوٹا ہے مگر ثابت نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں کچھ کجی ہے, ٹیڑھی ہے. وہ اس روایت کو مشکوک کرنا چاہتا ہے جس کے وجہ سے اس نے غیر مفسر جرح کیا راوی پر. تو تم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ جتنے محدث جو ناسبی قسم کے ہیں, انہوں نے اہل البیت کے اور مولا علی کے مناقب پر جتنا جرح کیا ہے زیادہ تر وہ جرح غیر مفسر کیا, اور صرف یہی کہہ کر روایت کو رد کیا کہ اس کا راوی شیعہ تھا. مگر میں منبر پر بیٹھ کر بتا رہا ہوں, اگر میں نے تمہارے صحیح صحیح کتابوں میں بتا دیا نا کہ کتنے شیعہ راوی ہیں, تمہارے بڑے بڑے مصنفوں نے, محدثوں نے, بخاری نے, ترمذی نے, ابن ماجہ نے, ابن داؤد نے, ان لوگوں نے شیعہ راویوں سے روایتیں لی ہیں. اگر شیعہ راوی کو ہٹا دو گے تو رجال کی بنیاد گر جائے گی میری جان. جو بات بول رہا ہوں آپ بھی سوچتے ہوں گے مولانا کیا بول رہے ہیں, اس جگہ سے بولنا ضروری تھا اس لیے کہ لیپ ٹاپ سے بڑی منوست پھیل رہی ہے, اور ہم نہیں جواب دیں گے تو پھر کون جواب دے گا. جاؤ آج سے لے کر اب قیامت تک پھر ٹائم دے رہا ہوں, دکھا دو ایک حدیث میں بھی کہ مولا علی کے علاوہ کسی کو بھی رسول اللہ نے صدیق الاکبر کہا ہو. میں دوبارہ نہ ناگپور آؤں گا اور نہ منبر پر آؤں گا. اس سے بڑا چیلنج میں نہیں کر سکتا منبر رسول پر بیٹھ کر. مسلمانوں, علی کی عظمت کو گھٹانے کے لیے یہ سارے کھلواڑ کیے گئے ہیں. مگر سنو, علی کو چھوڑ کر علی کا کچھ نہیں بگڑا. آئے آئے بگڑا مسلمانوں کا مقدر. جب امیر مختار کو قید کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا, ابن زیاد کون تھا پتا ہے نا, بچلن ماں کا بیٹا تھا. اس سے بڑا جملہ منبر پر بیٹھ کے نہیں کہہ سکتا. مرجانہ کا بیٹا مولا علی کو گالی دینے لگا, اس لیے کہ بنی امیہ کے دور میں مولا علی کو منبروں سے گالی دی جاتی تھی. تو یہ بچلن ماں کا بیٹا علی کو گالی دینے لگا, اور گالی دے کر ایک مرتبہ مسکرا کر اس نے مختار کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا, مختار تجھے غصہ نہیں آیا, میں تیرے مولا علی کو گالی دے رہا ہوں. ایک مرتبہ مختار نے ابن زیاد کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا, او بدکار ماں کے بیٹے, او بچلن ماں کے بیٹے, تو نے کبھی آسمان میں 14ویں رات کا چاند دیکھا ہے؟ جب آسمان میں 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے تو گلیوں میں پھرنے والے آوارہ کتے اس چاند کو دیکھ کر بھونکتے ہیں. ان کتوں کے بھونکنے سے نہ چاندنی میں کمی آتی ہے نہ چاند اپنے مقام کو چھوڑتا ہے. سن بچلن ماں کے بیٹے, میرا مولا وہی 14ویں رات میں چمکنے والا چاند ہے, اور تو بنی امیہ کے آوارہ گلیوں میں پھرنے
जिंदाबाद। सब मिलकर माशाअल्लाह, ये है बुलंद तरी। मुसलमानों, अली को छोड़कर अली का कुछ नहीं बिगड़ा, मुसलमानों का मुकद्दर बिगड़ा। कसम खुदा की, अगर मुसलमानों ने अली को अपना इमाम मान लिया होता तो आज मुसलमान हर जगह जलील ना होता, तुम्हारी पिटाई नहीं होती। तुमने अली को छोड़कर अरे गैरे को इमाम माना, अरे गैरे को पीर माना, तो आज दुनिया ने देख लिया कि जिन लोगों ने लड्डन जुम्मन और कल्लन को इमाम माना, दुनिया देख रही है कि 2 सालों से फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर इजराइल बमबारी कर रहा था, तो जिन्होंने जुम्मन, लड्डन और कल्लन को इमाम माना वो तमाशा देख रहे थे। जिसने अली को इमाम माना उसने मिसाइल भी मारा, उसने बम भी मारा। सारी दुनिया ने आज देख लिया, जब दुनिया तमाशा देख रही थी, सारे अरब ममालिक तमाशा देख रहे थे। ईरान ने मिसाइल भी मारा, ईरान ने बम भी मारा। अरे मेरे मौला अली ने 1400 साल पहले कहा था कि अगर कोई ऐसा जमाना आ जाए कि हक का पहचानना मुश्किल हो जाए तो फिर ये देखना कि सारी बातिल शैतानी ताकतें मिलकर किसके खिलाफ खड़ी है। तो हमने आज देख लिया कि अमेरिका, इजराइल, इंग्लैंड, सारे अरब ममालिक ये सब एक साथ खड़े हैं, अकेला ईरान एक साथ खड़ा है। अरे तुम्हें करबला याद आई कि नहीं? शिमर एक तरफ खड़ा, हरमुला एक तरफ खड़ा है, खूली एक तरफ खड़ा, हुसैन अकेला एक तरफ खड़ा। आज दुनिया ने देख लिया कि नेतन्याहू, ट्रंप, अरब का बादशाह सब एक तरफ खड़े हैं। अरे हुसैन का बेटा खामनेई अकेला। सब मिलकर जो खड़े हैं वो भी सरदार
ماشاءاللہ. شاہوں کے سردار حسین، سلطان مدینہ. 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 شاہوں کے سردار حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. آج ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ 2 سالوں سے جو اسرائیل امریکہ یہ جو بم مار رہے تھے، دنیا نے دیکھ لیا کہ سارے عرب ممالک خاموش، جارڈن خاموش، ایجپٹ خاموش، سعودی خاموش. یہ ترکی کا بھونکنے والا کتا طیب اردغان جو صرف بھونکتا ہے، یہ سب کے سب تماشا دیکھ رہے تھے. ایران نے حملہ کیا. اچھا سنو، فلسطین میں جتنے مسلمان مرے سب کے سب سنی، سب کے سب سنی، سب کے سب سنی. اور ان سنیوں کے بچانے کے لیے کوئی کھڑا ہوا، سب کے سب شیعہ، سب کے سب شیعہ، سب کے سب شیعہ. ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. ابھی جب تک ایران نے حملہ نہیں کیا تھا تو یہ سارے عرب کے بھگوڑے کہتے تھے ایران صرف بولتا ہے، ایران حملہ نہیں کرے گا. اور یہ جتنے منحوس ملا تھے یہ سب کہتے تھے شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر ہے. مگر جب ایران نے حملہ کیا تو یہی ملا کہنے لگے شیعہ کافی ہے، شیعہ کافی ہے، شیعہ کافی ہے. سنو، آج کی مجلس کا بس یہ آخری تاریخی جملہ دینے لگا ہوں میں. ارے تمہیں معلوم ہے جب ایران نے حملہ کیا تو ایران نے ویسے تو کئی میزائل مارے، سجیل میزائل بھی مارا، خرم شہر بھی مارا، مگر خیبر میزائل ایک مارا، خیبر میزائل ایک مارا. اور ایک خیبر میزائل مار کر رہبر نے بتا دیا نتن یاہو کو، اسرائیل کو، کہ اگر تم مرحب کی اولاد ہو تو ہم علی کی اولاد. میرے سنی بھائیوں، میرے سنی بھائیوں، آپ ہماری جان ہیں. آیت اللہ سستانی نے کہا کہ آپ فقط ہمارے بھائی نہیں، جان ہیں. مگر میں آپ سے کہوں گا کہ اپنے مولویوں سے جا کر پوچھئے ضرور، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر فتوے دیتے ہیں آج ان کے فتوے کہاں چلے گئے؟ کیوں نہیں جاتے فلسطین کی مدد کو؟ یہ جتنے ٹناٹن ہیں یہ کہاں غائب ہو گئے؟ ٹناٹن صرف گالی دینے کے لیے ہے، دوسروں کو برا بھلا کہنے کے لیے. جاؤ، نکلو، لڑو. لڑو گے کیسے؟ لڑے گا وہ جس کا امام میدان میں لڑا ہو. لڑیں گے وہ جو لڑائی جانتے ہوں. اور ان منحوسوں کو سوائے بیویوں سے لڑنے کے علاوہ لڑائی آتی نہیں. یہ میدان میں کیا لڑیں گے؟ میدان میں لڑیں گے تو علی والے. ہم لڑیں گے. سمیٹ دی میں نے گفتگو. مسلمانوں،
اب بھی وقت ہے، تھوڑی بھی شرم باقی ہے، غیرت باقی ہے تو علی کی چوکھٹ پر آ جاؤ. عزت یہاں ملے گی. سارا عرب تماشا دیکھ رہا. جو بچے بمباری سے بچ گئے اب وہ بھوک سے مر رہے ہیں، اب وہ پیاس سے مر رہے ہیں. قسم خدا کی فلسطین نے اس وقت ہمیں کربلا سے قریب کر دیا. آج میں سمجھتا ہوں روئے زمین میں اگر اسلام کے لیے کوئی قوم قربانی دے رہی ہے تو وہ فلسطینی قوم ہے. ان کے سمجھ میں آ گیا ہے کہ کربلا کیا ہے، بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے. ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اور اس وقت وہ حسینی ہی نہیں ہے جو فلسطینیوں کے حق میں نہ بول رہا ہو. بھوک سے تڑپ رہے ہیں بچے، کھانے کا سامان ان تک پہنچنے نہیں دیا جاتا. اور اگر ایک دو ٹرک پہنچ بھی رہے ہیں اور جب وہاں پیکٹس تقسیم ہو رہے ہیں تو وہ بھوکے لوگ جا کر وہ پیکٹ لے رہے ہیں، سوچ رہے ہیں شاید اس میں چاول ہوگا، اس میں آٹا ہوگا، میدا ہوگا، کھانے کا سامان ہوگا. مگر جب وہ پیکٹ کھول رہے ہیں تو اس کے اندر سے ریت نکل رہا ہے، کنکر نکل رہی ہیں. مائیں اپنے بچوں کے شکم میں پتھر باندھ رہی ہیں، باپ اپنے بچی کے شکم میں پتھر باندھ رہا. انہوں نے ہمیں کربلا کی یاد دلا دی. عزاداروں، اگر مسلمانوں نے کربلا بہت پہلے محسوس کر لی ہوتی تو ہمیں آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اپنی درگاہ کربلا بناؤ، اپنا آئیڈیل کربلا بناؤ. اس لیے کہ کربلا ہمیں سر کٹانا سکھاتی ہے، سر جھکانا نہیں سکھاتی. سہولت و ظلم یہاں کاشت نہیں کر سکتی. کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے. مولا سلامت رکھے تمہیں. شام سے بیٹھے ہوئے ہو یہاں پر، میری مائیں بہنیں اس شدید گرمی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بیٹھی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کر بیٹھی ہیں. عزاداروں، بہت سے اولاد والے یہاں بیٹھے ہوں گے. میں ایک فطری بات کرنے لگا ہوں. سب سے زیادہ بیٹیاں اپنے باپ سے اٹیچ ہوتی ہیں. جب کوئی باپ اپنے گھر سے باہر جاتا ہے تو بیٹی اپنے باپ کا دامن پکڑ کر کہتی ہے، بابا جا رہے ہو، واپس کب آؤ گے؟ کربلا کا بھی ایک غریب باپ جب مقتل میں جانے لگا تو ایک 4 سال کی بیٹی اپنے باپ کا دامن پکڑ کر کہنے لگی، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا، نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر. اس نے کہا، سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر؟ شہ نے کہا، بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، ارے رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی بی. اس نے کہا، بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار،
میں آپ سے بولوں گی نا اب یا شہ ابرار، اچھا جو اب جلد آنے کا نہ کیجیے گا اقرار، رو رو کے تڑپ کر یہ مر جائے گی، رو رو کے تڑپ کر یہ دل افگار۔ ارے کیسی ہے یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ شہ نے کہا بس ضد نہ کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، گودے ہیں لبے لال یہ ہے تشنا دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے پالاتے ہیں پانی۔ ارے محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ اجرکم من اللہ۔ سکینہ نے کہا بابا ایک خواہش پوری کرتے ہوئے جاؤ، انصاف سے بتانا جب کوئی بیٹی اپنے باپ سے کچھ مانگتی ہے، باپ کا جی چاہتا ہے ساری دنیا قدموں میں ڈال دوں۔ یہ کربلا کا غریب بابا کہنے لگا سکینہ اس غربت میں تیرا بابا تجھے کیا دے سکتا ہے؟ عزادارو سنو گے، بیٹی حسین کی تھی نا، ایک مرتبہ بابا کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہنے لگی بابا پریشان کیوں ہوتے ہو بابا؟ سکینہ پانی نہیں مانگے گی بابا۔ عزادارو آج رونے میں کمی مت کرنا، سال بھر انتظار کر رہے تھے نا، کب محرم آئے گا، کب حسین کا پرسا حسین کی ضعیف ماں کو دھوئیں گے۔ عزادارو اب چند دن بچے ہیں، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اجرکم من اللہ۔ حسین نے کہا سکینہ تو کیا چاہیے؟ سنو گے بیٹی کا جواب، کہنے لگی بابا سکینہ کو آپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے بابا، سکینہ کئی راتوں کی جاگی ہوئی ہے بابا، ایک آخری مرتبہ مجھے اپنے سینے پر سلا دو۔ ارے اولاد والو، نبی کا نواسا کربلا کی گرم زمین پر لیٹ گیا، آجا میری سکینہ۔ اجرکم من اللہ۔ اٹھے، بچی کو بی بی کے حوالے کیا، میدان میں گئے، آخری سجدہ کیا، سر اٹھا نہیں سر اٹھایا گیا۔ عزادارو بیٹی نے پہلی مرتبہ باپ کا کٹا سر نیزے پر دیکھا، ایک مرتبہ چیخ نکل گئی، کہنے لگی بابا اسی لیے جانے نہیں دے رہی تھی بابا، چچا کو جانے دیا چچا نہیں آیا، بھیا اکبر کو جانے دیا بھیا نہیں آیا، بابا تم بھی نہ آئے۔ سنو گے عزادارو، سکینہ کو کسی نے یتیمی کا پرسہ نہیں دیا، ایک مرتبہ شمر لعنتی بڑھا، ارے چہرے پر تماچے، کانوں کے گوشوارے، ارے بچی نے تڑپ کر باپ کا چہرہ دیکھا، کہنے لگی بابا کیا نانا رسول اللہ کی امت میں یتیموں کو تماچے والے۔ اجرکم من اللہ۔ سنو گے عزادارو، تمہارے چوتھے امام سے جب بھی کسی نے پوچھا نا امام سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی، سجاد نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا ارے اکبر کے کلیجے میں برچھی کربلا میں لگی، قاسم کربلا میں تقسیم ہوا، اصغر کربلا میں نہر ہوا، مولا شام میں کیا ہوا؟ میرا بیمار امام کہنے لگا منحال تو نے انصاف نہیں کیا، ارے راہ خدا میں تیر کھانا ہماری میراث ہے، راہ خدا میں سر کٹانا ہماری وراثت ہے، مگر ماں بہنوں کا پسے گردان نامحرموں کے بازار میں پھرائے جانا ہاتھ بند۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو سنو گے، آج جو نہیں رویا نا میں سمجھوں گا اس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔
رونے میں شرم مت محسوس کرنا. ارے جنت البقیع سے ایک بی بی اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر آئی ہے تاکہ تم سے 2 آنسو لے سکے. سنو گے؟ منہال نے کہا مولا شام میں کیا ہوا؟ سنو گے مولا کا جواب؟ کہنے لگے سنو گے منہال، جب شام کے قریب ہمارا قافلہ پہنچنے لگا نا تو ہم آل محمد کئی عرصے پیدل چل چکے تھے. ہمیں کئی عرصے پیدل چلنے کے بعد ظالموں نے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دی کہ ہم زمین پر بیٹھ جائے. منہال ارے کئی شہروں میں چلنے کے بعد مدتوں بعد ہم ذرا دیر کے لیے بیٹھے تھے. منہال میرے قریب میری 4 سال کی بہن آئی. میرے پیروں میں آبلے تھے، آبلوں میں کانٹے تھے. سکینہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے پیروں کے کانٹے نکالنے لگی. میں خون کے آنسو رونے لگا. منہال نے کہا مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا منہال میرے پیروں میں جو کانٹے تھے وہ تو سکینہ نکال رہی تھی، مگر سکینہ کے پیروں میں جو کانٹے تھے ارے نکالنے والا کوئی نہ تھا. اجرکم من اللہ، اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے. کتنا اچھا پرسا دے رہے ہو میری بہنوں. مولا تمہارے آنسوؤں کو قبول کرے. اللہ تمہیں وہ غم نہ دکھائے جو کربلا کی بہنوں نے دیکھا، جو کربلا کی ماؤں نے دیکھا. میری بہنوں تم شہزادی زینب کی عزادار ہونا. جناب زینب کی ایک مصیبت تمہیں سنا دوں تم سن سکو گی. ایک مصیبت سناتا ہوں تمہیں پتا ہے تم نے بازار شام سنا ہے نا. آج میں تمہیں بتاتا ہوں بازار شام میں زینب کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی. سنو گے عزادارو؟ شام کے بازار میں زینب کی سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ زینب کے پاس بار بار اکبر کا قاتل آتا تھا اور آ کر کہتا تھا زینب میں نے تیرے اکبر کو مارا، میں نے تیرے اجرکم من اللہ. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. سنو گے عزاداروں؟ علی کی بیٹی کو میں نے سارا بازار چھوڑ دیا، دربار سنانے لگا ہوں. دربار کے دروازے پر علی کی بیٹی کو ظالم نے کھڑا کروا دیا. پتہ ہے کیوں؟ شرابی شطرنج کھیل رہا تھا. علی کی بیٹی تماشائیوں کا مجمع. سنو گے عزاداروں؟ رونے میں کمی مت کرو. آج تمہاری بہنوں کے سروں سے کوئی چادر نہیں چھینے گا. تمہاری بچیوں کو یہاں کوئی تماچے نہیں مارے گا. سنو گے علی کی بیٹیاں، علی کی گھر کی بہو بیٹیاں بچیاں دربار میں کیسے داخل ہوئی. ارے 12 گلے ایک رسک. سنو گے؟ سنو میں آہستہ سے پڑھ رہا ہوں ورنہ یا تو میں مر جاؤں گا یا یہ مائیں جو سن رہی ہیں یہ مر جائیں گی. تمہیں پتا ہے بیویوں کے درمیان میں سکینہ کو باندھا گیا. وجہ کیا ہے؟ ساری بیویاں لمبے قد کی تھی، سکینہ 4 سال کی بچی. ظالم چاہتا تھا جب بیویاں چلے سکینہ پھانسی لگ کر مر جائے. عزاداروں علی کی بیٹیاں گھٹنوں کے بال، ظالم کا دربار. بس چھوڑ دیا، یا تو میں مر جاؤں گا یا تم مر جاؤ گے. جن کے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے نا وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگے. اللہ جن لوگوں سے ناراض ہوتا ہے ان کے آنکھوں میں غم حسین کے آنسو نہیں دیتا. اب نہیں رو گے تو کب رو گے؟ سنو گے؟ دربار میں بیویوں کو کھڑا کیا گیا.
ظالم نے ایک مرتبہ یزید نے شمر سے پوچھا، شمر ان میں وہ بچی کون ہے جسے حسین اپنے سینے پر سلاتا تھا؟ عزادارو سنو گے، شمر نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا، یزید نے سکینہ کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا تیرا نام کیا ہے بچی؟ سکینہ نے جواب نہیں دیا۔ یزید نے دوسری مرتبہ پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ خاموش کھڑی رہی۔ ایک مرتبہ یزید نے شمر کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا شمر یہ بچی میری توہین کر رہی ہے۔ ارے علامہ مازندرانی صاحب مالیو سبتین لکھتے ہیں اللہ جانے شمر کے ہاتھ میں کیا تھا۔ ایک مرتبہ دربار میں موڑا، بچی کے قریب گیا، بچی کے بالوں کو پکڑا، ارے بچی کے ارے میرے بیمار امام نے کہا میری سکینہ مر جائے گی، کوئی میری بہن کو بچا لے۔ یزید نے کہا سجاد تیری بہن میری توہین کرتی ہے، جواب نہیں دیتی۔ میرا بیمار امام کہنے لگا ظالم تو نے دیکھا نہیں میرے بہن کے گلے میں ارے رسی بندھی ہے، بچی جواب کیسے دے؟ اجرکم من اللہ۔ بس 2 منٹ میں صاحب تمام کر دیا، قیامت ہو جائے گی، گھروں کو روتے ہوئے جاؤ گے۔ ظالم نے حکم دیا، دربار میں رسی ڈھیلی کی گئی۔ سنو گے عزادارو، رسی تو سکینہ کی ڈھیلی ہو گئی مگر گردن سے ایک خون کا فوارہ نکلا۔ ہاں سنو، میں دیکھوں گا کس کے دل میں کتنا، کون اتنا پتھر دل ہے جو نہیں روتا۔ یزید نے سکینہ کو اپنے قریب بلایا، سکینہ نے بھیا سجاد کا چہرہ دیکھا، سجاد نے کہا مولا سجاد نے کہا اشاروں سے سکینہ جا ورنہ ظالم پھر مارے گا۔ عزادارو ننھی بچی سہم سہم کار ظالم کے قریب بڑھنے لگی۔ اللہ کسی بھائی کو یہ دن نہ دکھائے کہ اس کی بہن کو بڑے دربار میں کوئی شرابی آواز دے۔ حسین کی یتیمہ سہم سہم کر ظالم کے قریب گئی۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا تو ہی وہ سکینہ ہے جسے حسین اپنے سینے پر سلاتا تھا؟ بچی کہنے لگی ہاں، میرا بابا مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، میرے بابا مجھے سینے پر سلاتے تھے، جب مجھے بھوک لگتی تھی مجھے زانو پر بیٹھا کر میرا بابا تازہ خرمے کھلاتا تھا۔ بس عزادارو قیامت ہو گئی۔ یزید کہنے لگا بچی خرمے کھائے گی۔ بچی نے بھائی کا چہرہ دیکھا، سجاد نے سر ہلایا، سکینہ نے گردن ہلائی۔ ایک مرتبہ ظالم نے اشارہ کیا، ارے دشت آیا، دشت میں کپڑا ڈھکا تھا۔ یزید نے کہا سکینہ ارے کپڑا ہٹا، خرما کھا۔ ارے بچی نے ننھے ننھے ہاتھوں سے کپڑا ہٹایا، ارے خرما نہیں تھا،